رفقائے محترم، عزیز طلباء و طالبات، آج کا درس جو ہے وہ ہجرت ہی کے حوالے سے ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں جو فائنل وکٹری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الفتح میں ہے، جو 48ویں سورت ہے، اور اس کے تراجم نے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، تو ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کتاب اللہ کی روشنی میں۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، کھلی فتح، اوپن، کلیئر کٹ، جس کے فتح ہونے میں کوئی اب کافر بھی شک نہیں کر سکتا۔ اور اس فائنل وکٹری یا فتح مبین سے کیا ہوگا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ روایتی ترجمہ جو آج تک رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا آپ کو وہ گناہ آپ کے جو آپ ماضی میں کر چکے، اور وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو آپ آگے چل کر کریں گے، یعنی ماضی کے گناہ بھی معاف اور مستقبل کے گناہ بھی معاف، اور اپنی نعمت کو اتمام تک پہنچائے گا اور آپ کو صراط مستقیم دکھائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح مبین سے کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ آپ کے گناہ معاف، کون سے؟ جو ماضی میں آپ نے کیے، اور ماضی میں نہیں کیے بلکہ مستقبل میں بھی آپ نے گناہ کرنے تھے۔ تو اس پر ایک عیسائی کہتا ہے یار مسیح کا کوئی گناہ بتاؤ، تو قرآن میں کوئی مسیح کا گناہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں تمہارا نبی تو گنہگار تھا، ماضی میں بھی گناہ کرتا رہا اور مستقبل میں بھی گناہ کرنے کا دروازہ کھلا تھا، تو ہم گنہگار کو اپنا امام کیوں بانیں؟ جو سن لیس ہے، جس سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوا، اسے ہم اپنا امام اور قائد کیوں نہ بنیں؟ سمجھ آئی؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس کا جواب کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہاں ہمارے مترجمین نے ظلم کیا۔ دیکھو، ما تقدم فعل ماضی ہے وما تأخر فعل ماضی ہے، تو جب دونوں فعل ماضی کے صیغے ہیں تو دوسرے کو تم نے مستقبل کے معنی میں کیوں لیا؟ ما تقدم فعل ماضی وما تأخر فعل ماضی، تو جب دونوں فعل ماضی ہیں تو ایک کو تم فعل ماضی رہنے دیتے ہو، دوسرے کا معنی مستقبل کرتے ہو، ماضی مستقبل کے معنی میں، جبکہ معطوف اور معطوف علیہ، تو معطوف اور معطوف علیہ کے اندر یہ دھاندلی کہ ایک فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع مستقبل، تو یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 2۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ پہلی غلطی یہ ہے ٹینس کی، کہ جو دونوں فعل پاسٹ ٹینس ہیں تو دونوں پاسٹ ٹینسز کے اندر کیا کیا ہے کہ ایک کو لے لیا ہے حال کے معنی میں یا پاسٹ ٹینس، اور دوسرے کو فیوچر ٹینس میں لے لیا، جبکہ دونوں ایکولی پاسٹ ٹینس ہیں۔ اس کو سمجھ گیا یا نہیں؟ ایک دفعہ وہ لفظ بتا کے بتائیں گے۔ ما تقدم فعل ماضی ہے جو گزر چکا بقول ان کے، وما تاخر اور جو آگے آئے گا، یہ نہیں ہے، تاخرہ بھی فعل ماضی ہے، تقدم بھی فعل ماضی ہے، دونوں فعل ماضی ہیں، تو ان کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا کہ ایک کو فعل ماضی اور دوسرے کو فعل مستقبل کے معنی میں لینا، یہ پہلی غلطی ہے۔ نمبر 2، اور وما تأخر دونوں فعل پاسٹ ٹینس ہے، تو پاسٹ ٹینس میں زیادتی یہ کی ہے کہ ایک کو پاسٹ ٹینس رہنے دیا ہے اور دوسرے کو مستقبل کے معنی میں دے دیا ہے، جو گرامیٹیکلی بالکل غلط ہے۔
حقیقت میں دونوں لفظ کیا ریپرزینٹ دونوں پاسٹ ٹینس ہے. ایک پہلا مسئلہ. نمبر 2، ایک اہم بات یہ ہے کہ تقدم اور تاخر کا تعلق فعل ماضی کے ساتھ جو ہے یہ ہے ہی نہیں. تقدم اور تاخر جو گزر چکا اور جو آئے گا، یہ عذر قرآن غلط ہے. تقدم اور تاخر کا کیا معنی یہ ہے کہ مثلا کوئی کام آپ کو 4 بجے کرنا چاہیے تھا، اگر آپ اس کو 2 بجے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تقدم ہے. اور کوئی کام جو 4 بجے کرنا چاہیے تھا آپ اس کو 6 بجے کرتے ہیں تو وہ تاخر ہے. تقدم اور تاخر جو ہے یہ زمانے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ کسی مہم کو انجام دینے میں قبل از وقت کرنا یا بعد از وقت کرنا، اور دونوں صورتوں میں نیگیٹو ایفیکٹس پیدا ہوں گے. مثلا ایک آپ نے ڈیٹیچمنٹ بھیجی تھی، قافلہ بھیجنا تھا، فوج کا یونٹ بھیجنا تھا، اور وہ بھیجنے میں آپ سے تاخیر ہو گئی یا آپ کا جو سولجرز تھے وہ وقت پر وہاں نہیں پہنچ سکے، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، وہ دشمن نکل جائے گا، آپ کا جو انرجی وہ ضائع چلا جائے گا. اسی طرح آپ نے کوئی قبل از وقت اقدام اٹھا لیا، جاؤ بھی وہاں دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد دشمن ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہاں آپ نے کل بتایا تھا کہ معاہدہ کر کے سلم کرتا اپنے اوزار. تقدم اور تاخر جو ہے وہ ایکشن میں ہے. کسی چیز کو قبل از وقت انجام دینے کے لیے ایڈوانسمنٹ کر لینا یا کسی چیز کو تاخیر سے کرنا، تو دونوں صورتوں کے اندر نیگیٹو ایفیکٹس پیدا ہوں گے، دونوں صورتوں کے اندر منفی اثرات مرتب ہوں گے. وہ جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ضم. یعنی تقدم اور تاخر کے نتیجے میں جو منفی اثرات مرتب ہوں گے وہ آئے ہیں ضم. ضم کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو کسی کے پیچھے لگا دی جائے، جس طرح حیوان کے پیچھے اس کی دم ہوتی ہے. یہ الزامات ہوتے ہیں. مثلا منافقین کہیں گے کہ بھئی تم اچھے قائد ہو، وہ دشمن تو وہاں سے بھاگ گیا اور آپ کی پلاننگ فیل ہو گئی، آپ نے بعد میں آدمی بھیجے. یا آپ اچھے قائد ہیں کہ وہ دشمن تو آیا ہی نہیں تھا اور ہمیں وہاں بھیج دیا اور ہم بھوکے مرتے رہے. تو یہ جو تقدم اور تاخر ہوتا ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے جب تک کہ فائنل وکٹری نہ آئے. جب فائنل وکٹری ہو جاتی ہے تو یہ تقدم اور تاخر کے سارے داغ دبے دھل جاتے ہیں. انما العبرۃ بالخواتیم، یعنی آپ نے پہلے اتنے نمبر لیے پھر اتنے لیے، فائنل پر آپ نے کیا اچیومنٹ کی. فائنل اچیومنٹ جب آ جاتی ہے، فائنل وکٹری آ جاتی ہے، تو راستے میں جو دائیں بائیں جو آپ کی کمزوریاں یا ہارڈ شیپ یا آپ کی جو پسپائیاں ہوئی ہیں وہ ساری داغ دھبے دھل جاتے ہیں. اور یہاں جن چیزوں کو ضم کا ہے آپ کی طرف، چونکہ آپ قائد تھے، اگر آپ کا کوئی بھیجا ہوا قافلہ فوج کا وہ قبل از وقت چلا گیا یا بعد وقت ہوا ہے تو اس کی آخری مصولیت تو رسول کی ہے، آخری مصولیت رسول کی ہے، تو وہ رسول بدنام ہوگا. منافقین جو ہیں وہ رسول کے اوپر اس کا کھاتا کھولیں گے نا، قائد تو آپ ہیں. اگر کوئی غلط سٹیپ ہو جاتا ہے، غلط سٹیپ اگر امت سے بھی ہوتا ہے تو اس کی مصولیت تو امام سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فائنل وکٹری ہم نے آپ کو دے دی ہے، تو اس فائنل وکٹری سے جو درمیان میں تقدم اور تاخر ہوتا رہا. تقدم اور تاخر کو سمجھو. تقدم اور تاخر کیا ہے؟ کسی چیز کو قبل از وقت جلد بازی کر لینا، یہ تقدم ہے. اور کسی کا رائپ اپ ٹائم جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ تاخر ہے. تقدم اور تاخر جو ہیں دیز آر ایکشنز، دس از ناٹ پاسٹ ٹینس. تقدم اور تاخر سے مراد کسی اقدام کو پری میچور لے لینا، یا کسی رائپ اپ سچویشن پر آپ ایکشن نہ لے سکیں، ان کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں.
ان منفی اثرات سے فائنل وکٹری، جب تک فائنل وکٹری نہیں نہ ہوتی، اب آپ نے گریڈ لینا تھا، چھوٹا بڑا جمع ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آخر پہ آ کے آپ نے گیم جیت لی تو سارا، اور اگر راستے میں آپ بڑے دوڑے، یہ دوڑا وہ دوڑا، اور فائنل وکٹری پر سو گئے، کچھوے کی چال، کچھوا جو ہے وہ آگے نکل گیا اور وہ جو ہے خرگوش راستے میں سائے میں سو گئے، بڑے تیز دوڑے، آگے کوئی چوٹ لگی، بیٹھ گئے، اور دوسرے نے اپنے آپ کو سہارا اور آہستہ تیز ہوتے آخر کا منزل کو جو پہنچا۔ تو یہ ہے تقدم اور تأخر، کہ جس کو اب ہم اس کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم سورہ القیامہ کی آیت نمبر 13 اور 14 دیکھیں، سورہ القیامہ 95 سورہ ہے، تو وہاں قرآن کہتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آیت نمبر 13 اور 14۔ یُنَبَّأُ الْإِنسان، انسان کو قیامت میں بتا دیا جائے گا، کیا بتایا جائے گا؟ ما قدم وأخر، کہ اس نے کس کام میں احکام الہیہ میں تقدیم کی اور کن احکام میں اس نے تاخیر کی۔ یعنی احکام الہیہ کے اندر تقدم اور تأخر جو ہے یہ مراد ہے، اور اسی طرح اس کے حوالے لکھ لو، 74/34 میں بھی یہی ہے، 82/5 میں بھی یہی ہے، انگلش میں بتا دیں، 74/34، 82/5، 38/61، 47/7، اور اسی کو قرآن نے مستقدمین اور مستاخرین بھی استعمال کیا ہے، وہ 15/23۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ سورہ قیامہ کا حوالہ کون سا ہے؟ وہ ہے 74/34، 78، 85، نہیں بابا، 13-14 قیامہ کا، تاخیر اور تاجیل، تاخرہ اور تعجل، یعنی اس میں تاخر ہے کہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پر جو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا وہ آپ نہیں کرتے، بعد از وقت اور قبل از وقت۔ بعد از وقت کریں گے تو بھی نقصان ہوگا، قبل از وقت کریں گے تو بھی، پری میچور کریں گے، پری میچور کلیش ہو گیا تباہ ہے، اور وقت پر آپ وہ ایکشن نہ لے سکے تو بھی تباہی ہے۔ تو اس فائنل وکٹری نے آپ کے ڈھانپ لیے وہ شارٹ کمنگز جو کہ تقدم سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ شارٹ کمنگز جو تاخر سے پیدا ہوئے تھے، اور یہاں ضم سے مراد چونکہ آپ قائد ہیں، امام ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے اعمال کے بارے میں محاسبہ کرے، وہ جواب دہ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی، ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ دوسری بات فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ اتمام نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ قرآن نہیں، اتمام نعمت سے مراد ہے غلبہ دین حق، غلبہ دین حق، اسٹیبلشمنٹ آف قرآنک سسٹم ان لائف۔ یہ سب سے بڑا انعام جو ہے وہ کسی امت پر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جو ان کا ول اور آئیڈیل ہے، وہ پریکٹیکل لائف کے اندر اسٹیبلش ہو جائے۔ کیونکہ مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب سارا کیا بتاتا ہے کہ مر جاؤ گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو ہر مذہب کہتا ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے اسٹیبلشمنٹ آف قرآنک آرڈر ان دس ورلڈ، حیات دنیا کے اندر نظام اسلام کا عملی شکل میں قائم ہو جانا، یہ سب سے بڑا اتمام نعمت۔ اور آگے جو فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کیوں قرآن کہنے کو تو واضح ہے، کیا؟ اور آپ کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے گا۔ اوہو، بہت غلط ترجمہ ہے۔
کہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملی تھی. اب تو آپ فائنل وکٹری تک پہنچ گئے. نہیں مطلب جاری رہے گی، ہم آپ کو ہدایت نہیں، ہم نے تمہیں سیدھے راہ کی طرف سیدھی راہ دکھائی. دیکھو سیدھے راستے پر چلتے رہنا کوئی زندگی کا ہدف نہیں ہے. راستہ سیدھا ہے، ساری زندگی چلتے رہے، منزل نہیں آئی. راستہ تو سیدھا ہے بھائی، منزل نہیں آئی. سیدھے راستے کیا فائدہ؟ راستہ سیدھا ہے، منزل آ نہیں رہی. ہاں، یہدیہ کا صراط مستقیمہ کا معنی ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کا جو نتیجہ تھا کہ آپ کا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کہ آپ جو الہدا لائے ہیں وہ انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور بین الاقوامی سطح پر وہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر سامنے آ جائے. صراط مستقیم کی ہدایت سے مراد ہدایت غائب، نصب العین، یعنی صراط مستقیم پر چلتے رہنا کہاں نصب العین ہے؟ آبجیکٹو. ہاں، جس آئیڈیل کے لیے استقامت کا راستہ آپ کو ملا وہ منزل تک پہنچنا ہے، اور منزل آپ کی کیا ہے؟ غلبہ دین حق، انفرادی سطح پر، جماعتی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر. اس میں کیا ترجمہ پھر اس کا بنے گا؟ کیا؟ اور آپ کو صراط مستقیم کی منزل تک پہنچائے، اور آپ کو کیونکہ ابھی فتح مکہ ہوئی ہے، راستہ نہیں بلکہ ایسا راستہ جو کہ آپ کو صراط مستقیم کی غایت، صراط مستقیم کا نصب العین، اور آپ کو صراط مستقیم کے نصب العین پر پہنچا دے. مثلا یہاں تو مکہ تو فتح ہوا ہے، لیکن آپ کا تو نصب العین کافۃ للناس بشیرا و نذیرا تھا. اس کے لیے تو یہ ایک ذریعہ تھا. فتح مکہ ذریعہ ہے الناس تک اس دعوت کو پہنچانے کا. اب تو راستے کی مشکل، مثلا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب کیا ہے کہ جب جوق در جوق، گروہ در گروہ لوگ آ جائیں اور اللہ کی نصرت آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، کیا معنی؟ اپنے رب کی جو ہے وہ خوب تسبیح کرو، تسبیح کرو، واستغفر ہو، مغفرت طلب، اور اس سے گناہوں کی معافی طلب کرو. یعنی پیغام کیا ہے؟ فتح در فتح ہو گئی، اب تسبیح کرو، تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، فتح تو ہو گئی، اور جو گناہ کیے تو نے اس کی معافی مانگ. تو مجھے عبید اللہ سندھی نے ایسی ٹرانسلیشن ہی کی ہوگی جو پہلی دفعہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. یہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے چل سب سے پہلے سندھی میں ہوئی تھی. وہ تو بہت حیات علامہ سندھی نے کی تھی، اس کا تو اب دنیا میں شاید کوئی مخصوصہ ہو. فارسی میں ہوا تھا پہلا ترجمہ، اور شیخ سعدی نے کیا تھا، شیخ سعدی نے اس ریجن میں سب سے پہلے ٹریولنگ فارسی میں کیا تھا. ہاں، اور ہم سے پہلے شیخ سعدی نے کیا تھا. بات چلو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب لوگ گروہ در گروہ آئیں گے اسلام میں تو جو قائد ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. یعنی پہلے 13 سال میں کتنے افراد تھے؟ 88، 80، 85. ایک آدمی کو کتنا ٹائم مل رہا تھا؟ 7 سال. اب آ گئے گروہ در گروہ، اور فتح کے بعد 3 سال ہے سارے. اب تو 85 لوگ بھی کریں گے نا. آپ کے پاس صرف 3 سال ہیں، اور فتح مکہ کے بعد 2 سال. لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں. اب ان کی تعلیم اور تربیت کا جو پیغام ہے وہ زیادہ ٹف ہو گیا. رسول کے ٹائم کم ہے، زیر تربیت افراد زیادہ ہیں، اس لیے فسبح بحمد ربک، ربوبیت عالمینی کے پیغام کو تیز تر کر دو. تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک شعر بھی ہے نا کہ منزل جب قریب آئے تو اپنی سپیڈ تیز کر دو. تسبیح کا اصل معنی ہوتا ہے پیراکی، پیراک. کل فی فلک یسبحون ان لک فی النہار سبحا طویلا. اب آپ کو سبحا طویلا یعنی آپ کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں بچا آرام کا.
اب پوری یعنی وہ 84 افراد بھی 100 افراد ساتھ لے لیں، ان 100 افراد کے ساتھ امام مل جائے اور ہزاروں افراد ہیں جن کی تربیت کرنی، آرام کا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کیا ہے کام ابھی باقی ہے، کام ابھی باقی ہے۔ اور اسی طرح حدیثیں بنی ہوں گی۔ اچھا آگے کیا فرمایا، لوگوں نے دیکھا سبح بحمد ربک واستغفر ہو، اور ان سب کے لیے پروٹیکشن کا انتظام کر۔ استغفار کہتے ہیں مغفر کہتے ہیں خود کو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ خود واستغفر، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں 109 سورت کا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، جب آپ کو اللہ تعالی منصور کرے اور جب راستے کی ہنڈرنسز دور ہو جائیں اور لوگ گروہ در گروہ آپ کے پاس، افواجہ کا مطلب افواج کا معنی ہے گروہ در گروہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اس وقت آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، اور بڑھنے کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو دن رات ان کی تعلیم اور تربیت میں مصروف رہنا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا واستغفر ہو، اور اس میں ان کی پروٹیکشن مقصود ہے، پروٹیکشن جہالت کے خلاف، امراض کے خلاف، صحت کے خلاف، یہ جتنی بھی بیسک نیسیسٹی آف لائف ہیں ان سب کو، اور ایک اچھی تعلیم اور ایک اچھی تربیت، وہ سارا تو برڈن تو سارا رسول پر آئے گا۔ جس طرح سید عمر نے فرمایا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مرتا ہے، اونٹ بھی بھوکا رہتا ہے، تو میں اس کے بارے میں جواب دوں۔ وسلم کی تربیت تھی نا، وہی قحط پڑا تو گندم کم تھی، تو آپ نے جو کی روٹی کھانا شروع کر دی، تو گورنر عراق آیا، اس نے کہا کہ خلیفہ میں تو اتنی گندم بھیج رہا ہوں مرکز میں اور آپ جو کی روٹی کھا رہے۔ فرمایا کہ اگر تو مجھے ضمانت دے دے کہ ہر رعیت کے فرد کو گندم کی روٹی مل رہی ہے، میں کھا لوں گا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو کی روٹی سب کو مل رہی ہے، جو کی روٹی سب کو مل رہی ہے، جو کی روٹی سب کو مل رہی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، اب پنکھا چل رہا، نتیجہ کیا نکلا کہ منیمم کی فراہمی جو ہے، مہیا کرنا جو ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یا یوں سمجھو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کس لیول پر رہنا پڑے گا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کہاں رہنا پڑے گا، منیمم۔ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ منیمم پر رہے گا تو کوئی آپ کی رعیت میں، ریاست میں کوئی بھوکا نہیں رہے، تو سب کو آپ نے منیمم جو ہے نا بیسک نیسیسٹی آف لائف مہیا کرنی ہے، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے سب سے پہلے اس سٹینڈرڈ پر اپنے آپ کو لانا ہے۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو آپ نے یہ کرنا ہے، تو یہدیک صراطا مستقیما، تو یہ جو وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کو ایسا غلبہ عطا کرے گا کہ جس غلبے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا۔ یہ تو ہم برسبیل تذکرہ ادھر آئے تھے، اصلاً ہمارا موضوع جو تھا لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، یہ ہم وہاں تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اصل میں پھر بکرا نہیں کرے، وہ یہ ہجرت آ گئی تھی تو اس پر کیا ہے، تو اگر چاہتے ہو تو ہم دوبارہ بقرہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ وہ بقرہ میں ہم کہاں پہنچے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹے، تو اگر اپنے بنی اسرائیل کروانی تو وہ کروا دیں۔ ہاں بنی اسرائیل، تو یہ آگے معراج کا مسئلہ تھا، تو وہ اگر پیچھے چلیں تو ہم بقرہ کی 45 45 تو ہو نہیں گئی تھی، یہ ہو گئی تھی، تو 46 47 رہ گئی تھی۔ 1-2 میں یہ میرا خیال ہے ہم نے دوبارہ جو آل فرعون پر بھی گفتگو کر لی تھی، ان کے عذاب پر بھی تھی، فرقنا بکم البحر پر بھی ہو گئی تھی، اور یہ آیت نمبر 51 ہے، 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً،
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. وہ جب دریا سے یا سمندر سے پار بنی اسرائیل پہنچ گئے. آیت نمبر 51. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اور راتوں کے اندر دن بھی شامل ہے. اور یہ 40 راتیں انہوں نے کیا کرنا تھا؟ کیا کتابت کس چیز؟ تورات یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا تھا اسے کتابت مرتب، اور مرتب کر کے کس کو دینا تھا؟ امت. اب سوال پیدا بیٹے سنو، اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتابت کروا کر ترتیب دے کر محفوظ طریقے سے امت کو دے کر جائیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کروائیں، نہ جمع و ترتیب ہو نہ امت کو دیں، تو دونوں میں فوقیت کس کو مل؟ جبکہ وہ خاتم النبیین ہے، جبکہ وہ خاتم النبیین ہے. تو خاتم النبیین ہونے کے ناطے سے تورات تو موسیٰ کریں سارا مرتب، اور رسول اللہ نہ کرے قرآن کا ترتب لحاظ کتابت، تو پھر بازی کون لے گا؟ جبکہ آپ خاتم النبیین ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو کتابت قرآن کا جمع و ترتیب کا خیال کس کو آتا ہے؟ حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے آتا ہے کہ وہ غزوہ یرموک جو تھا اس میں یمامہ، اس میں بہت سے قرآن شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کی وجہ سے سید عمر کو خیال آیا، اور کہانی اس طرح بنائی ہے کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر سے کہا، تو ابوبکر نے کہا کہ تیری ماں تجھے گم کرے، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں. تو ایک تیر سے دو گویا شکار ہو گئے. یہ ابوبکر نے بھی کہا ہاں واقعی قرآن کو اللہ کے رسول نے ترتیب سے دیا. پھر جب انہوں نے معاذ بن جبل کو کہا اور زید بن ثابت کو، زید بن ثابت نے کہا نعوذ باللہ کہ اگر میرے اوپر بہت پہاڑ کو لاد دیا جائے تو اس کا بوجھ اٹھانا آسان ہے، قرآن کی جمع و ترتیب جو اللہ کے رسول میں کیسے کروں؟ اور پھر آگے چلو کہ یہ ساری روایات جو جمع و ترتیب قرآن بخاری مسلم میں ہیں، یہ کہاں ہیں؟ ان کا اول راوی جہاں سے یہ سارا چل رہا ہے وہ کون ہے؟ ابن شہاب زہری. ابن شہاب زہری، اور ابن شہاب زہری جو ہے وہ حمید ابن سباق سے لیتا ہے، ایک راوی ہے، اور حمید ابن سباق کہتا ہے کہ میں نے عروہ ابن زبیر سے یہ سنا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ عروہ ابن زبیر اور حمید ابن سباق، اس کی وفات اور اس کی پیدائش میں 4 سال کا فرق ہے. یعنی حمید ابن سباق جس سال پیدا ہوتا ہے، عروہ ابن زبیر 4 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں. وہ اتنے چھوٹے ویسے بھی پیدائش سے پہلے، وہ 4 سال پہلے فوت ہوتا ہے اور یہ 4 سال بعد پیدا ہوتا ہے. اور میں کہتا ہے میں نے عروہ ابن زبیر سے سنا تھا، وہ تو پیدا موجود ہی نہیں تھا، 4 سال پہلے وفات پا چکے. جس طرح کے تصوف کے ہمارے سارے سلسلے جو ہیں یہ سیدنا علی کی طرف رکھتے ہیں، اور سیدنا علی سے کس سے یہ تصوف سیکھا تھا؟ حسن بصری نے. اور حسن بصری اور سیدنا علی کے مابین 80 سال کا فاصلہ. ان کی وفات اور حسن بصری یہ 80 سال بعد پیدا ہوئے. تو یہ انہوں نے سینہ بسینہ ان کو یہ، وہ تو 80 سال بعد پیدا ہوئے. تو یہ ایک ایسا تضاد ہے، مسئلہ ہے کہ اس کو ہمارے محدثین حل نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے لکھے ہوئے کام سے یا سنی سنائی کام سے انہوں نے لیا؟ اصل یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں 2 آدمی ہیں جو ہماری تاریخ اور سب کو کرپٹ کر رہے ہیں. کرپشن کا باعث 2 شخص، اور ایک ابن شہاب زہری اور ایک ابن جریر طبری. بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں شیعہ ہیں،
ابن شہاب زہری بھی شیعہ ہے اور ابن طبری بھی شیعہ ہے، لیکن قول انہوں نے اپنے اوپر اہل سنت کا ڈالا ہوا ہے، اور اہل سنت کے قول کی وجہ سے اب محدثین مجبور ہیں کہ دونوں کو صحیح مانیں، کیونکہ اگر ابن شہاب زہری کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں تو نہ بخاری بچتا ہے نہ مسلم بچتا ہے، کیونکہ یہ سب کوئی روایات لے رہے ہیں ابن شہاب زہری سے، اور خاص طور پر اختلاف صحابہ کے مابین اختلاف، رسول اللہ کی وفات سے پہلے کے واقعات، قرآن کی جمع اور ترتیب، اور نبوت کے کیسے شروع ہوئی، ورقہ بن نوفل والی کہانی، یہ ساری کون بیان کرتا ہے؟ ابن شہاب زہری۔ وہ یہودی تو نہیں تھا؟ ابن شہاب زہری جو ہے وہ دیکھنا، اگر نبوت کے واقعات سیدہ عائشہ بیان کریں، سیدنا ابوبکر کریں، سیدنا عمر کریں، ان کو حق حاصل، ابوبکر کو حق ہے کہ وہ بیان کریں، سیدنا علی تو بچے تھے 3-4 سال، تو جو کبار صحابہ ہیں ان سے روایت نہیں ہے، اور روایات کون بیان کرتا ہے؟ ابن شہاب زہری۔ اب دیکھو کہ پہلا جو وحی کا واقعہ ہے وہ ابن شہاب زہری کے حوالے سے آتا ہے، یہ آپ آئے گھر، کہاں پر رہے تھے، کہا مجھے کیا کمبل اوڑھ کے اٹھا دو، یہ کرو وہ کرو، حضرت خدیجہ ان کو لے کر چلی گئی، کس کے پاس گئی؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ عیسائی تھا، اور وہ کہتے ہیں عیسائی کہ وہ کوئی علامہ نہیں تھا ہمارا، وہ تو ایسے ہی بیچارہ تھوڑی سی اس نے تورات عبرانی سے عربی میں ترجمہ کی تھی، یہودی نہیں تھا، عیسائی تھا، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تیرے پاس وہی فرشتہ آیا تھا، ناموس آیا تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور تو ہونے والا نبی ہے، اور تیری قوم تجھے نکال دے گی، اور میں اگر اس وقت زندہ رہا تو میں تیری مدد کروں گا۔ بھائی اللہ کے بندو، جو نبی کو کھڑا کر رہا ہے، سہارا دے رہا ہے، کوئی بھی شخص اسے پہلا مومن نہیں کہتا، دوسرا مومن کہہ لو، چلو پہلے سیدہ خدیجہ کبریٰ تھی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور لے مدد کروں گا، مومن نہیں ہوتا۔ ایمان تو آئی لا نا، ایمان نہیں آ رہا، مدد کرے گا۔ تو یہ کہانی عیسائیوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ تمہارے نبی کو تو اپنی نبوت پر یقین نہیں تھا، یہ یقین تو ہمارے ایک عالم کی وجہ سے ہوا۔ عالم بھی کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وفات سے کچھ دن پہلے، اور ایک یہودی آیا اور اس صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے گلے میں اپنی چادر ڈال، وقانا یجرہ الیہ، اور کھینچنے لگا، اور کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے وہ قرضہ معاف نہیں کیا، ادا نہیں کیا جو تو نے مجھ سے لیا۔ سیدنا عمر کو غصہ آیا تو آپ نے چاہا کہ اس کو پکڑے، تو رسول اللہ نے روک دیا، نہیں عمر روکو مت، اسے کہو کہ یہ بہتر طور پر ادائیگی کا مطالبہ کرے، اور مجھے کہو کہ میں بہتر طور پر ادائیگی کروں۔ اس میں کیا بیان کیا کہ رسول اللہ کتنے با اخلاق تھے، جو ان کی گردن میں اس نے رسی ڈال لی، لیکن آپ ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سبق کیا دے رہا ہے کہ قرض سے لو نا کسی سے تو بہتر طور پر ادا کرو، رسول کا اسوہ ہے۔ اب اس کہانی میں یہود ہے، آج ورلڈ بینک کے یہودی ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے مقروض ہو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا تو نبی بھی مقروض ہی ہوتا، اور ہمارے ایک یہودی کا مقروض تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، آگے الفاظ ہیں، من الکسل، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، اور دین سے، وقہر الرجال، قرضہ لینے سے اور قرضے کے نتیجے میں آدمیوں کے دباؤ میں آ جانا، اے اللہ میں تیری پناہ میں۔ پھر حدیث ہے کہ اگر کسی صحابی پر قرض ہوتا تھا، اس نے ادا نہیں کیا ہوتا تھا، تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یجد کا وہ جو سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، وہ کیا ہے، واجدہ کا عائلا فاغنا،
وجدک عائلا فاغنا، کہ ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور آپ کی ہر حاجت مندی جو ہے وہ غنا میں تبدیل کر دو۔ پھر آپ سورہ الحشر پڑھیں، سورہ الحشر کی روح سے یہودی تو مدینے میں رہے ہی نہیں، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ تو نکال دیے گئے۔ تو کیا وفات سے پہلے اللہ کا رسول جو یہود کا مخلوق تھا؟ تو یہ کہانی بنانے والوں نے دراصل ہمیں انڈائریکٹلی سبق دیا ہے کہ اے عالم اسلامی کے رہنے والوں، کوئی بات نہیں ہے، تمہارا رسول بھی مقروض ہی تھا، تم بھی مقروض ہو، وہ بھی یہود کا مقروض تھا، تم بھی یہود کے مقروض ہو، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، بڑی بات تو نہیں ہے، وہی تسلسل چل رہا ہے، کیا اس پہ خرابی ہے؟ پھر وہ سنا ہوگا کہ ہمارے ایک دوست ہیں روبی جولرز کے جو دادا تھے، اللہ، وہ میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، محمد بخش لاہوری ان کا نام تھا۔ پھر ایک دن وہ تغرا لائے، بڑا خوبصورت لکھا ہوا، بھائی صاحب یہ میں نے 30,000 چھپوا لی ہے، تو اس کی ذرا تصویر کریں کہ میں نے اچھا کام کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے لیے کافروں کے لیے باغ ہے۔ میں نے کہا جوہری بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے میں آ رہا تھا لندن سے واپس، تو میرے ساتھ ایک انگریز بیٹھا تھا، تو میں نے باتیں شروع ہو گئی، تو اس نے کہا کہ کوئی رسول کی بات بتاؤ، تو میں نے یہ بتائی، وہ اچھل پڑا، کہتا ہے واقعی تمہارا رسول بہت گریٹ تھا، جس نے یہ کہا ہے کہ مومن کی دنیا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ، بہت گریٹ واز یور اللہ، آئی بلیو ان ہز گریٹنس۔ مجھے کہتا ہے جوہری، میں نے کہا دیکھو اللہ کے بندو، اگر یہ یہودی انگریز یہ بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ میں نے کہا اس میں انڈر لائن آئیڈیا کیا ہے کہ بھئی اے مسلمانوں، تم تو دنیا میں قیدی ہو، دنیا تو قید خانہ ہے نا، تم قیدی ہو، جیل میں ہو، تو جیل کا کوئی جیلر بھی تو ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ہم جیلر ہیں، تم جیل میں ہو، تو غلامی کیا بات ہے؟ تو دنیا میں تو تم ہو ہی پیدائشی غلام، جیل میں ہو، ہمارے لیے باغ ہے اور تمہارے لیے جیل ہے، تو کوئی کون سی اس کی بات؟ کہتا ہے قاضی صاحب آپ نے تو میرے اتنے ہزار ضائع کر دی، میں نے تو دیکھو کتنا اس پر انویسٹمنٹ کی ہے، تو میں نے کہا چھپانے سے پہلے مجھ سے بات کر لے۔ کہتا ہے مجھے مطمئن کرے کہ یہ بات غلط ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم نے کبھی دعا مانگی ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا مانگ کر تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے حیات دنیا میں حسنات عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، اور حیات دنیا کے بعد آخرت میں بھی۔ پھر میں نے کہا کہ سورہ الاعراف آیت 156 پڑھو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی جب کتابت نے تورات لکھوائی ہے نا، تو کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ ہمیں حیات دنیا میں بھی سرفرازیاں عطا فرما اور حیات آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تیری امت کے ساتھ بھی میں کروں گا، لیکن حیات دنیا کی حسنات، حیات آخرت یہ تو میں نے لکھ لی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، یہ تو میں نے لکھ چھوڑی ہے، کن کے لیے؟ جو آگے يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، یہ تو میں نے امت محمدیہ کے لیے خاص کی، یعنی وہ اپنے اعمال سے ان حسنات دنیا اور حسنات آخرت سے فیضیاب ہوں گے۔ تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو محروم رہیں گے، تو یہ تشبہ کا خیال ہے، یہ ہے رہبانیت کہ حیات دنیا میں خوار ہیں، جس طرح کہتا ہے نا، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے جنت میں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ دو چھوٹے خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، پھر کیا کہا؟ کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے، ہاں جی، خود تو ذلیل و خوار ہو گیا، اللہ کے رسول کو بھی اسی مقام پر نوچ دیا، تیرے محبوب کی امت سے، کوئی معمولی تھوڑے خیر۔
کتابت تورات کے سارے عمل کے بعد جو ہمارے لیے سبق ہے وہ سبق پر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سبق یہ ہے کہ جب کسی فرد یا گروہ یا جماعت کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرماتا ہے، اپنا کلام عطا فرماتا ہے، تو وہ کلام پانے والی جو امت ہے، گروہ ہے، جماعت ہے، جس طرح ہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، تو وہ جو مقام ہوتا ہے وہ بہت بلند مقام ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا مقام ہے، تو یہ مقام جو ہے یہ آیت 144 میں ہے۔ یہ آیت 144 سورہ الاعراف۔ اوہو 144 سورہ الاعراف۔ یہ جب تورات دے دی نا اور وہ لکھی گئی، سارا ایڈٹ ہو گئی، منتقل امت کو کر دی گئی، تو وہاں قرآن نے کہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ ہم نے تجھے سلیکٹ کیا ہے، یو آر سلیکٹڈ بائی می، میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے کس کام کے لیے؟ علی الناس، لوگوں کے سامنے جانے کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ تیری رسالاتی و بکلامی، کہ تو نے میرا کلام، میری رسالت پیغام، اور پیغام کیا اللہ تعالیٰ کا؟ بے کلامی، تم نے آج سے میرے کلام کا پرچار کر دیا، یعنی رسالت اور کلام ہم مانا ہے۔ اللہ کی رسالت کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو اللہ کی رسالت یعنی اس کے کلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے میں نے تجھے سلیکٹ کیا ہے۔ فخذ ما آتیتک، پس مضبوطی سے پکڑ لے جو کلام میں تجھے دے رہا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کلام کی خدمت کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی فرد یا قوم کو، گروہ کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے وقف کر قبول کر لینا، یہ قم من الشاکرین، یہ شکر کا مقام ہے۔ مقام شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے ابلاغ کے لیے وہ آپ کو اس کام پہ معمور کرے، تو یہ مقام شکر ہے۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور یہ جو مقام شکر پر مصطفیٰ بندے آتے ہیں نا، مصطفیٰ بندے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 35/28 میں کہا ہے کہ خاص طور پر قرآن والوں کو 35/28، یہ سورہ فاطر 35ویں سورہ، والذین اوحینا الیک من الکتاب، وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی جانب، من بیانیہ 28، کتاب میں سے، وہ حق ہے اور سچا کر دکھانے والا ہے ان پیشین گوئیوں کو جو اس کے سامنے موجود تھی، اور اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اب فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب قرآن کا، جو اوحینا الیک ہے، رسول کی طرح جو وحی ہوئی ہے، وارث بنایا ہے ہم نے اپنی اس کتاب کا ان بندوں کو جن کو ہم نے خود سلیکٹ کیا۔ یعنی قرآن کا خادم جو ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ قرآن کے خادم بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی طرف سے یہ اعزاز دیتے ہیں کہ یہ دیز آر مائی سلیکٹڈ پرسنس۔ کتاب اللہ کا خادم جو ہے وہ سلیکٹڈ بائی گاڈ بنتا ہے۔ اس مقام پر انسان پہنچتا ہے جو نبیوں والا مقام۔ دوبارہ سے پڑھیں۔ یعنی وہ وہی، وہ کتاب
جو والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ چیز جو وحی کر رہے ہیں یا کی ہے ہم نے آپ کی جانب کتاب میں سے، اور وہ حق ہے، وہ میٹیریلائز ہو کر رہے گی، وہ سچ کر دکھانے والی ہے ان پیشین گوئیوں کو جو پہلے سے موجود ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ مزید برآں یہ سما کا معنی یہاں ہے مزید برآں، مزید برآں یہ ہے کہ ہم وارث بنا چکے ہیں اس کتاب کا ان لوگوں کو کہ جن کو منتخب کیا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیۃ۔ اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنی جگہ پر کھڑا کر رہا ہوں، بلغوا انی، تو میری جانب سے میرے نائب بن کر قرآن کی تبلیغ کرو، اور آگے کیا فرمایا؟ ولو آیتان، اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں آتی، ساری کتاب کے تم نہیں بن سکتے تو ایک کتاب کے بنو، بلغوا انی، میری جانب سے اس کو پہنچاؤ، ولو آیتان، اگرچہ ایک آیت۔ اور آگے فرماتے ہیں بڑا دلچسپ ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اب یہاں پھر ترجمے میں بڑی گڑبڑ ہے، پس ان مصطفیٰ بندوں میں وہ ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور وہ ہیں جو خیرات میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ بندوں میں پہلے کن کو شامل کیا؟ جو ظالم ہیں۔ تو کیا اللہ کا مصطفیٰ بندہ بھی ہو اور ظالم بھی ہو؟ کیا خیال ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ بہت گمبھیر مسئلہ ہوگا۔ ظالم لنفس، کیا مطلب؟ اور پہلا مقام ہو، یہ کیا ہے؟ یہاں نفس مراد ہے نفس امارہ۔ نفس کی 3 سٹیجز ہیں۔ اچھا، نفس امارہ، جو اپنے نفس کو دباتے ہیں، لوامہ، اور پھر مطمئنہ۔ اگلی سٹیج پہ جانے کے لیے آپ کو امارہ کی جو خواہشات ہیں، تقاضے ہیں، ان پہ قابو پانا ہوگا۔ یہ پہلی عوامی سٹیج، عام آدمی، یا انیشیل سٹیج۔ انیشیل سٹیج کیا ہے کہ آپ نے نفس امارہ پر غالب آنا، دبانا ہے اس کو، یعنی نفس امارہ کو دبانا ہے۔ اور یہ ظالم نفس ہی ہے، ظالم کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ اپنے نفس امارہ کے تقاضوں کو کنٹرول کر، یہ فرسٹ سٹیج ہے۔ تو جب تک کوئی کتاب اللہ کا خادم جو ہے وہ نفسانی خواہشات، نفس امارہ اور اس کے تقاضے ان پہ غالب نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مصطفیت کے جو انعامات ہیں وہ نہیں عطا کرتے۔ نمبر 2 کیا ہو جاتی ہے؟ مقتصد۔ مقتصد کس کو کہتے ہیں؟ میانہ روی نہیں، ایک پاسادہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو حد اوسط ہے اس کو حاصل کر دینا، یا جب آپ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں تو اب آپ کی سٹیج آ جاتی ہے کہ آپ اگلے مرحلوں میں داخل ہو سکتے ہیں، انعامات الہیہ۔ تو اور یہ ہے وقصد فی مشیت، آپ کی چال، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو، آپ کا لیونگ اسٹائل، وہ سارے کا سارا رضائے الہی کے مطابق ڈھل جاتا ہے، پھر آپ مقتصد ہوتے ہیں۔ پھر مقتصد سے آگے آتا ہے سابق بالخیرات، کہ نوع انسانی کے اندر جو اختیارات ہیں، وہ بات جو ہم کل کر رہے تھے نا کہ انسان کو ڈی ہیومنائز کر دیا گیا۔ انسان اس وقت حیوان ہے، اور حیوان 2 طرح کے ہیں۔ ایک حیوان ہے جو کہ لائف لائن، وہ کیا ہے؟ جنگجو، درندے، یہ حکمران ہے، یہ حکمران، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ جنگجو حیوان، درندے۔ اور انہوں نے پھر دوسرے حیوان کیا بنے؟ ڈیو، لائک گدھے اور ہرن۔
عوام الناس اپنے قبضے میں کر ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، ان کا خون بھی نچوڑ رہے ہیں، کھالیں بھی اتار رہے ہیں، ان کی محنت کا بھی استحصال کر رہے ہیں. اور یہ جو سورہ الانعام کی آیت 121 بتائی تھی کہ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، ان کو شعور کے مقام پر نہیں، سب کانشیس مائنڈ ان کا ختم کر دیتے ہیں. تبلیغ سب کانشیس. اور یہ جس کو دبانا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ظالم نے نفس ہی، وہ امارہ ہے. ہمارا وہ کیا کہتے ہیں؟ امارہ ہے جو آپ کو حیوانی تقاضوں کی طرف لے جاتا ہے. بنیادی طور پر انسان حیوان ہی ہے نا، بیسک جو نیڈز ہیں اس کی، کھانا پینا، وہ جو، تو انہی کے اندر آپ کو الجھا دے. بس انسان کیا یار حیوان ہی تھا. جس طرح یورپ ہے، اینیملسٹک کنسیپٹ آف لائف، یہ ہے قرآن کی اس سے کفر. دیکھو کفر کیا ہے، یہ نکالو ذرا 47/12. کافر کون ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا. یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، سورہ محمد آیت نمبر 12 بات شروع ہو رہی ہے الذین کفر. یہ دو آیت کے دو حصے ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یہ اس آیت کا پہلا حصہ مل گئی. اب دوسرا حصہ ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے. وہ کون ہے؟ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. ہاں، وہ کیا کرتے ہیں جس طرح حیوان کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور جو مال و متاع مل کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. دیکھو بیل جب باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ گھاس جائز ہے یا ناجائز ہے، میرا ہے یا مالک ہے. بیل ہو، بکری ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، کچھ کرتا ہے امتیاز؟ کیوں نہیں کرتا؟ کہ there are no values. حیوان کے سامنے کوئی ویلیوز نہیں ہے. حیوان کے سامنے چارہ ہے، حلال حرام کا بحث. اسی طرح کافر کے سامنے دودھ ہے، چوری کا ہو، ڈاکے کا ہو. یورپ میں کہتے ہیں اگر پکڑے نہیں گئے تو چوری ہے. تو یورپ بھی حیوان ہے. وہ کہتا ہے وسائل پہ قبضہ کرو، مرضی سے کرو، ظلم سے کرو. وسائل آ گئے تو جو وسائل سے انسان کے لیے ویلیوز نہیں، حیوان کے لیے ویلیوز نہیں ہے. انسان کے لیے تو ہے نا. انسان تو بنتا ہی تھا پہ جب ویلیوز پر ایمان لائے، ورنہ تو حیوان رہے گا. اگر آپ ناجائز مال سے اپنا جسم بھرتے ہیں تو اس سے آپ کا حیوانی وجود نشو پاتا ہے، اور ہیومنسٹک جو وجود ہے پینگ ہے وہ ختم ہو. ان ویلیوز کا انسان پر افادیت کو ہم کس طرح مدد سمجھائیں؟ وہ ان ویلیوز کے بغیر آپ انسان نہیں بن سکتے. اگر وہ ویلیوز کو زنجیریں سمجھے بیٹے، اگر ان ویلیوز پر آپ ایمان نہیں لائیں گے نا تو آپ حیوان رہیں، انسان نہیں بنے. ان اقدار کے نتیجے میں آپ میں ایمان پیدا ہوتا ہے. اگر ان اقدار پر آپ کا ایمان ہی نہیں تو آپ حیوان ہیں، انسان بن نہیں سکتے. تو والنار مثوی اللہ، انجام کیا ہے؟ لڑائی، جھگڑے، فساد، آگ، حسد، رقابت. حیوانی دنیا میں حسد و رقابت کے سوا کچھ نہیں. نہ ان میں اخوت ہوتی ہے، نہ بھائی چارہ ہوتا ہے. اب دیکھو آمنے سامنے بیٹھتے کتنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ نکلتا ہے تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے. کم بخت، میں تو اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. مطلب یہ معاشرہ خود ہی جیلسی کریٹ کرتا ہے. میں تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، پر آ گیا. اب میں کیا کرتا؟ بہت سے بھائی کھڑا ہو گیا، سلوٹ مارا، اور لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ گالیاں دے رہا. تو منافقت، یعنی ایک بڑا آدمی آیا، اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. تو استاد سے کسی نے پوچھا کہ استاد صاحب تو لوگ تو ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باولا کتا آنا شروع ہو جائے تو تم بیٹھے رہو گے؟ باولا کتا آ گیا تو بیٹھے رہو گے؟
اور ہر کھڑا ہونا کوئی احترام کے لیے نہیں ہوتا، وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جس طرح ہمارے یہاں ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو ووٹ نہ دیا تو چوری کرا دے گا، وہ مشکلات پیدا کرے گا، ہم اس خطرے سے شر سے بچنے کے اس کو ووٹ دیں گے۔ فرمایا کہ کسی قوم پہ زوال تب آتا ہے کہ جب وہ اپنا قائد اس لیے منتخب کرتی ہے کہ اس شر سے ہم محفوظ ہوں۔ تو یہ جو تصور ہے نہیں، وہاں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر کھڑا ہونا احترام کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آج پھر یہاں رکتے ہیں۔ یہ آگے کیا ہے تو بتا دیتے۔ کون سا؟ یہی یہ تو بتا دیا ہے نا، فما تاکلنا والنار مسوی لہم۔ تو یہ کفر ہے، کفر۔ اب کفر کیا ہے؟ اینیملسٹک کنسیپٹ آف لائف از کفر، اینیملسٹک کنسیپٹ آف لائف از کفر۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔